اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ معزز سامعین، حدیث والے سیگمنٹ میں آج ہماری حدیث نمبر ہے 60، لیکن جیسا کہ ہم کتاب سے پہلے صاحب کتاب کے متعلق تھوڑی سی معلومات ہم اپنے ذہن میں بٹھایا کرتے ہیں کہ جس کی کتاب پڑھیں ہیں وہ خود کیسا ہے۔ جیسے اللہ رب الکریم ہر آیت میں اپنا تعارف دیتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، یا اللہ عزیز الحکیم۔ تو ہم بخاری صاحب کے متعلق نا تھوڑی سی معلومات لیا کرتے ہیں روزانہ۔ تو آج جو ہم ان کے کیریکٹرسٹکس یا ان کی خصائل میں سے آج جس کا ذکر کریں گے وہ ہے ان کا غنا یعنی اور قناعت، کہ یہ مال و دولت سے کس قدر جو ہے وہ پرہیز کرتے تھے اور کتنی غنا تھا، کتنا ان کی طبیعت کے اندر قناعت تھی، مال و دولت کی ہرس ان کے اندر نہیں تھی۔ ان کے والد صاحب کی طرف سے ان کو کثیر ترکہ ملا تھا، اور ان کے والد صاحب نے اپنے وفات کے وقت فرمایا تھا کہ یہ جتنا بھی ترکہ میں نے چھوڑا ہے اس میں سے ایک یہ سارے کا سارا حلال مال ہے اور ایک درم بھی حرام کا نہیں ہے۔ یہ ان کے والد صاحب کے آخری الفاظ تھے۔ تو اس حلال مال پر امام بخاری کی تربیت اور تعلیم ہوئی تھی، لہٰذا یہ حلال مال جو ہے یہ ہر جگہ پہ اس نے اپنا رنگ دکھایا۔ تو ان کو لیکن مال و دولت سے محبت نہیں تھی، اپنا زیادہ تر جو خرچہ ان کو ملتا تھا وہ طالب علموں کی ضروریات پر خرچ کر دیتے تھے، اور اپنے اوپر بہت کم خرچہ۔ اب ان کی خوراک نہایت کم تھی، ساری عمر سوکھی روٹی کھائی، یہاں تک کہ انتڑیاں خشک ہو گئی تھیں۔ 40 سال تک سالن کا استعمال نہیں کیا، یہاں تک کہ 40 سال کے بعد جب بیمار ہوئے تو ان کا کارورا کہتے ہیں یورن کو، پیشاب کو، جب حکیم کے پاس لے جایا گیا تو اس نے کہا کہ یہ کارورا جس مریض کا ہے اس نے 40 سال ہوئے ہیں اس نے سالن استعمال ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کس قدر قناعت پسند یہ لوگ تھے۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو نا دریائی سفر کرنا تھا، وہ اس میں ایک آدمی جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھ گیا، اس کے ساتھ ان کے راہ و رسم ہو گئے، بے تکلفی ہو گئی، تو اس کو انہوں نے بتا دیا کہ میرے پاس نا اشرفیوں کی تھیلی بھی ہے۔ اب وہ بندہ دونوں بیٹھ گئے اکٹھے کشتی کے اندر۔ اب وہ کشتی میں بیٹھے جب تو اس بندے کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے کیا کہا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میری ایک اشرفیوں کی تھیلی تھی، وہ کشتی والوں میں سے کسی نے چرا لیا۔ اب وہ کشتی والوں کی تلاشی شروع ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ امام بخاری گھبرا گئے کہ یہ جب تلاشی لیتے ہوئے میرے اوپر نمبر آئے گا تو تھیلی تو میرے پاس ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اس کو ڈیفینڈ نہ کر سکوں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، چپکے سے وہ تھیلی جو تھی اشرفیوں کی وہ دریا میں ڈال دی، اور اس کے بعد جب تلاشی لی گئی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بندہ جو ہے وہ شرمندہ ہو گیا۔ جب اترے تو وہ آیا ان کے پاس اور پوچھنے لگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ وہ تھیلی آپ نے کہاں چھپائی؟ انہوں نے کہا میں نے دریا میں ڈال دی۔ اس نے پوچھا کہ کیوں آپ نے اتنے زر کثیر جو ہے اس کو ضائع کر دیا؟ انہوں نے کہا یہ زر کثیر ضروری نہیں، سب سے زیادہ ضروری میری عزت اور میری ثقافت تھی، میں نے اپنی عزت اور ثقافت کو بچانے کے لیے اس کی پرواہ نہیں کی۔ سبحان اللہ، کس قدر یہ لوگ جو ہیں، اور جب اپنی عزت ان کو عزیز تھی، مال و دولت کو ترجیح نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر دم تک اور قیامت تک اللہ کی ذات ان کو عزت سے ہمکنار کرتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ آئیے انہی کی مؤلفہ کہتے ہیں جمع شدہ، ترتیب دی ہوئی حدیث نمبر 60 آج ہم لیتے ہیں۔ حضرت، یہ پہلے روایت ہوتی ہے پھر بعد میں درایت، پہلے سند پھر متن، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی اصطلاحات بتاتی جاتی ہوں، تاکہ علیحدہ علیحدہ بتاؤں گی تو آپ کو مشکل لگے گا، میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ سب سے پہلے روایت کہاں تک ہے؟ یہاں تک ہے۔ حضرت ابو واقد لیثی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں 3 آدمی آئے۔ ہاں جی، یہاں تک یہ روایت ہے، اس کے بعد آئیں متن چلے۔ ان میں سے 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی کون ہے؟ روایت کرنے والا کون ہے؟ یہ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ۔ راوی کہتا ہے کہ وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے، ان میں سے ایک نے حلقہ میں گنجائش دیکھی تو بیٹھ گیا، دوسرا سب سے پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا تو واپس جا ہی چکا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا میں تمہیں ان تینوں آدمیوں کا حال نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ کس نے؟ وہ جو پہلے جو آ کے جہاں بھی گنجائش ملی وہاں پر وہ بیٹھ گیا تھا۔
تو اللہ نے بھی اسے، اور دوسرا جو تھا ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے بھی اسے جگہ دے دی، اور دوسرا شرمایا تو اللہ نے اس سے شرم کی۔ کس بات سے شرمایا؟ کہ میں کسی کو اٹھاؤں نہ، کسی کو میں یہ نہ کہوں کہ مجھے جگہ دے دو، وہ تھوڑی سی جگہ کے اندر نہ پیچھے سب سے بیٹھ گیا۔ اور تیسرے نے روح گردانی کی، تیسرے کو جب جگہ نہیں نہ ملی تو وہ اس نے کیا کیا، وہ واپس چلا گیا۔ تو اللہ نے بھی اس سے روح گردانی کی اور اس سے اعراض فرمایا۔ اب یہ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ طلب علم میں شرم حیا نہیں کرنی چاہیے، جہاں پہ آپ کو جگہ ملے، اور مجلس کے آداب بھی اس حدیث سے سکھائے گئے ہیں۔ اور طلب علم کے لیے جو آپ کی طلب ہے وہ سچی اور سچ پر مبنی ہونی چاہیے، صدق دل اس کے اندر شامل ہونا چاہیے، کہ جب آپ طلب علم کے لیے آئے ہیں، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کی برکت لینے کے لیے آئے ہیں، تو پھر آپ ذرا سی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ دے دی، دوسرا پیچھے بیٹھ گیا، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، اس نے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا، لیکن جو واپس ہی چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے روح گردانی کر دی، اللہ نے بھی اس سے روح پھیر دیا، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر دیا، اور وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ یعنی اس حدیث میں کئی باتیں جو ہیں وہ اس سے ہم عکس کرتے ہیں کہ جب طلب علم کے لیے نکلو تو پھر خلوص شامل حال ہونا چاہیے، اور راستے کی رکاوٹیں، پریشانیاں، مصیبتیں، ان سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ جب طلب علم کے لیے نکل پڑے ہو تو پھر راستے کی رکاوٹیں جو ہے وہ ان پتھروں کو ٹھوکر مار کر پیچھے کرتے جاؤ، اور اپنے طلب علم کی جو خواہش ہے اس کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ پورا کرو، چاہے آپ کو جگہ ملے نہ ملے، اگر نہیں ملتی تو کھڑے رہو، جہاں تک آپ کو آواز پہنچتی ہے وہاں پہنچ کر کھڑے رہو، اور اپنے طلب علم میں خالص نیت رکھو، خلوص کے ساتھ اگر اللہ سے التجا کرو گے تو اللہ تعالیٰ، کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام ذرائع مہیا کر دے گا۔ تو ہمیں طلب علم کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا چاہیے، اس میں راستے کی رکاوٹوں کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، جتنی بھی رکاوٹیں راستے کی آتی ہیں ان کو ہمیں ٹھوکر مار کے دور پھینک دینا چاہیے، اور پورے خلوص کے ساتھ، پوری اچھی نیت کے ساتھ اور پوری جد و جہد کے ساتھ، یعنی اس راستے میں جتنے بھی تکلیفیں آئیں گی، یہ دیکھیں یعنی ہم مثال ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں طلب علم حدیث کا، طلب علم حدیث ہم کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ اس کے راستے میں مجھے کئی مشکلات آ جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ میں ساری مشکلات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ اس کا جو ہے وہ اس کے لیے کوشاں ہوں کہ میں خود بھی طلب علم حدیث کروں اور آپ تک بھی یہ حدیث کا علم پہنچاؤں۔ تو یہ جو راستے کی رکاوٹیں ہیں ان کو ہم نے مد نظر نہیں رکھنا، اپنی نیت خالص رکھنی ہے۔ اگر ہم نے اعراض کر لیا، اگر ہم نے منہ موڑ دیا، اگر ہم واپس مڑ گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف سے منہ موڑ لے گا۔ خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ اللہ ہماری طرف سے منہ موڑ لے۔ ہم نے اب اگر یہ کام شروع کیا ہے، کیونکہ حدیث میں ہی آپ نے پڑھا ہے کہ عمل جو ہے مستقل ہونا چاہیے، چاہے تھوڑا ہو۔ ہم ایک حدیث روز کی لیتے ہیں، ایک آیت روز کی لیتے ہیں، لیکن اس کا عمل کو ہمارا مستقل مزاجی سے ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم کرے کہ ہمیں یہ قرآن اور حدیث دونوں ہی سے برکات لینے اور سمیٹنے کی اللہ کی ذات توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔